سر جوڑے آپس دے اندر گلاں کیتیاں چہ منگوئیاں کیتیاں اس دے بارے دے اندر جنہوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں سزا ملدی سی عزیزہ نے گرامی قدر صحابہ نے انج کر کے کہہ لو کہ او دے اتے لعنت کی تھی صحابہ جس وقت لعنت کی تھی نا میرا جملہ سماعت کرنا مہربانی نبیان دے سلطان سن لیا سن کے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ٹھہرو اے دے بارے وچ کی پیاغ دے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والے دی بارگاہ وچ کیڑے صحابی نو لب کھولن دی جنبش سی طاقت کسے نو نہیں سی کہ حضور دے سامنے لب کھولدا امام الانبیاء نے سنیا میرے آقا نے اپنی اس غلام کے بارے میں صحابہ دے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کیتا فرمایا میرے صحابہ سن لو لا تلعنوا انہو یحب اللہ ورسولہ جتھے جتھے بیٹھی ہو ایک واری محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ اگر تسی باوازے بلند نہ بھی نہ کہہ سکتے کہ اللہ تو دلان یا جانن والا ہے ذرا دل میں ٹھیک کہہ دیو سبحان اللہ کیونکہ زبان وہی چنگی ہے جیڑی زبان ذکر خدا وچ بولے یا ذکر مصطفیٰ وچ بول دی ہے زبان وہی چنگی ہے ان حضور دے صحابی گناہ کردہ سی لیکن ہے کملی والے نال پیار کرنے والا سی شاعر ترجمہ نہیں کردہ ہے شاعر آخدہ ہے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے کملی والیا مدینے دیا تاجدارا میں تواڈے نال محبت کرنا میرے آقا کھڑے ہو کے اعلان فرمایا صحابہ سن لو اے اللہ نال بھی پیار کردا ہے اللہ دے محبوب نال بھی پیار کردا ہے اے دے دل وچ اللہ دا بھی پیار ہے تے اللہ دے نبی دا بھی پیار ہے اے دے اوتے لعنت نہیں کرنی صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ کملی والیا رب دی محبت سمجھ آ رہی ہے تو آڑی محبت دی سمجھ نہیں آ رہی اے گناہ کردہ ہے انہوں سزا ملتی ہے اے دے گناہ ہوتے انہوں سزا ملتی ہے جرم کردہ ہے سزا ملتی ہے سونیا رب دی محبت سمجھ میں نہیں آئی اللہ دے پاک محبوب فرمائے سنو جدو صبح فجر دی نماز ہو جاندی ہے نا کملی والے بیٹھ جاندے نے حضور جی میں تسی بیٹھی ہو نا انج حضور دے صحابہ سجے کھبے بیندے نے کہ کملی والے آقا علیہ السلام جس وقت صحابہ نو بیٹھے ویکھدے نے تے آپ فرماندے نے دس تو کیویں آیا ہے دس تیرا کی کام ہے دس تیرا کی کام ہے عزیزہ نے گرامی قدر کملی والے نے فرمایا کہ اے صحابی میری بارگاہ وچ بیٹھا ہوندا ہے تے میریاں پنڈلیاں نو دباندا ہے لتاں نو دباندا ہے حضور فرماندے نے کوئی لطیفہ سناندا ہے جدوں اے لطیفہ سناندا ہے نا تے اے دے لطیفے دی وجہ دے نال میں مسکرا پینا میری اعصابی تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے اے دی محبت دی دلیل ہے آخری دلیل دے کے اجازت چاہواں گا کملی والے دی بارگاہ میں عرض کیتی سونیا اے دی محبت دی دلیل اور کی ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں اسماء اور رجال دیاں جتنیاں کتاباں نے اٹھا کے دیکھو صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے سفر تے جاندا ہے نا تے دکاندار کولوں کوئی شے خرید لیندا ہے ادھار لے آندا ہے
تے او دے نال ٹائم کردا میں پھر کدے تجارت واسطے آیا تے مہینے بعد تینوں پیسے دے دیواں گا. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جدوں اوتھوں ادھار شے خریددا ہے نا مینوں جڑی شے پسند ہے نا خرید بھی او ہی لیندا ہے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں کیڑی کیڑی شے پسند ہے؟ مسلمانوں غور کرنا، میرے آقا نوں شہد بڑا پسند ہے، میرے آقا نوں پنیر بڑا پسند ہے. امام الانبیاء دے غلاموں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جدوں شہد بھی خرید لیندا ہے پنیر بھی خرید لیندا ہے، دکاندار دے پیسے لین دا وقت آوندا ہے ٹائم آوندا ہے دکاندار آکھدا ہے اے بلیا میرے پیسے دے دے میرا ٹائم آ گیا ہے وقت آ گیا تیرا کارا آ گیا ہے آدھا پیسے اتھے نہیں دینے. دکاندار پوچھدا ہے پیسے کتھے دیویں گا؟ اے دکاندار نو آکھدا ہے مدینے چل کملی والے دی بارگاہ وچ تینوں پیسے مل جاون. مدینے آ جاندا ہے دکاندار نو نال لے کے ہوندا ہے امام الانبیاء و دہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے ماذا قلب سرو و ما دغا دے نینا والے والفجر دی پیشانی والے طاہا دے تاج والے عرشہ دے مراج والے سونے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے غلامہ اے کون ہے؟ عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا میں دے پیسے دینے نے ادھار لے کے آیا شہد بھی لے کے آیا پنیر بھی لے کے آیا. میرے آقا نے فرمایا پیسے کیوں نہیں دیندا؟ عرض کیتی سونا لجپالا مدینے دیا تاجدارا شہد بھی تسی کھادا ہے پنیر بھی تسا ہی کھادا ہے. سونیا شہد بھی تسی کھادا ہے تے پنیر بھی تسی کھادا ہے تے ہن پیسے بھی تے تسا ہی دینے نے. سونیا شہد بھی تسی کھادا ہے پنیر بھی تسی کھادا ہے پیسے بھی تسی ادا کرو. میرے آقا نے فرمایا لا تلعنوا انہ یحب اللہ ورسولہ. خبردار اے دے اتے لعنت نہیں کرنی اے دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے عرشاں والے دار محبوب بھی پیار کردا ہے. اللہ قرآن وچ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب فرما دیو جی اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو اگر رب نال اپنا ناتا جوڑنا چاہتے ہو پھر میری اتباع کر دو عرشہ والا رب تواڈے نال پیار کرے گا. گرامی قدر حضرات دعا گو ہاں اللہ رب العزت میری دعا حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا